اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ بل قالوا، بلکہ وہ کافر کہتے ہیں، مثل ما قال الاولون، اس طرح کی باتیں جس طرح ان سے پہلے کافر کہہ کے جا چکے ہیں۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، اذا متنا، کیا جب ہمیں موت آ جائے، وکنا ترابا، اور ہم ہڈیاں بن جائیں، مٹی بن جائیں، وعظاما، اور ہڈیاں بن جائیں، انا لمبعوثون، کیا ہم اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، کہنے لگے ہم اور ہم سے بڑے پہلے لوگ بھی، ان سے بھی یہی کہا گیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 81، 82، 83، پارہ نمبر 18، سورۃ المؤمنون۔ اللہ کی توحید۔ گزشتہ آیات میں قرآن حکیم کافروں کو سمجھاتا ہے، مگر ان کی سوئی اسی کفر پہ اٹکی ہوئی ہے۔ دلائل آپ دے دیں، قرآن آپ پڑھ لیں، تقریریں آپ کر لیں، رو کر تلاوتیں آپ کر لیں، کافر کے دل پہ اثر وہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی خوش نصیب یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے رونا آ جاتا ہے تو الحمدللہ۔ کوئی ایمان والا کہتا ہے کہ مجھے تو قرآن سنتے ہوئے رونا آ جاتا ہے تو الحمدللہ۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اذان سنتے ہوئے رونا آ جاتا ہے تو الحمدللہ۔ کئی بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تو گانا سن کر، ڈرامہ دیکھ کر، فلم دیکھ کر جو سین ہم نے دیکھا ہے، ہمیں تو رونا آ گیا ہے، ہمیں تو رونا آ گیا ہے۔ یہ کافر ہیں، ان کے سامنے قرآن گزشتہ کتنی آیات میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ کیا ہے، قادر ہے، رات کو بدلتا ہے، دن کو بدلتا ہے، سورج کو لاتا ہے، ستاروں کو لاتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، مگر ان کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، یہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کے باپ نے کی، جو ان کے دادا نے کی، جو ان کے پردادا نے کی۔ اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید، اندھی تقلید۔ آج کل کوئی شرعی مسئلہ عوام کو ہم سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دادا نے تو یوں کیا اور ہمارے پردادا نے یوں کیا اور اس سے پہلے دادا نے یوں کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مولوی صاحب ہم آپ کی بات مان لیں، اور ہم یہ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ ان کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوتی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ تمہارے دادے اور پردادے اور دادے سے پہلے جو گزرے ہیں وہ صحابہ ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ تمام ہستیاں ہیں۔ کیا انبیاء کی تقلید قابل فخر ہے یا ہمارے باپ اور دادا کی تقلید قابل فخر ہے؟ یہ فوتکیاں جب ہو جاتی ہیں تو لوگ اس کی رسومات ادا کرتے ہیں، تو ہم منع کرتے ہیں بھئی یہ کام نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں جناب دادے سے چل رہا ہے، پردادے سے چل رہا ہے، ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں، ہم اس پہ کیا نہیں کر سکتے۔ تو سوئی وہیں پہ اٹکی ہے۔ دین میں تبدیلی آتی ہے، صبح مسلمان کی حالت اور ہوتی ہے، دن کو اور ہوتی ہے، رات کو اور ہوتی ہے، موت کو دیکھ کے اس کی حالت اور ہو جاتی ہے، زندگی کو دیکھ کر اس کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ اور اللہ جس کے مقدر لکھتا ہے وہ اسلام کے بعد بڑے رنگ و زینت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، مگر ان کی تقریریں، تمام تقریریں ان کو سنائی ہیں، مگر وہ کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، جو ہمارے دادا نے کیا ہے وہی ہم نے کرنا ہے بس۔ اور دادا کیا کہہ گیا تھا کہ اذا كنا ترابا، ہماری موت آئے گی، ہم مٹی بن جائیں گے، پھر ہڈیاں بن جائیں گے، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ پھر ہم دوبارہ کس طرح؟ بھائی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو کہاں سے آئے ہیں؟ ایک منی کا قطرہ وہ جمع ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ خون بن گیا، پھر اس کے بعد وہ لوتھڑا بن گیا، پھر اس کے بعد وہ 4 مہینے کی عمر میں روح کے ساتھ بھی مزین ہو گیا، اور وہ چلتے چلاتے پھر اس کی ہڈیاں
بننی شروع ہو گئی اور اس پہ نشو و نما شروع ہو گئی، اور یہ تمام ہڈیاں بنی تھی ختم ہو گئی، دوبارہ جائیں گے بن جائیں گی، ہڈیاں ہی رہ جائیں گی۔ ہڈی بڑی مضبوط چیز ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار جب تم ہڈی کھاؤ تو صاف کر دیا کرو۔ کیا کر دیا کرو؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان ہڈیوں پہ جنات کی خوراک لگا کے ان کو دیتے ہیں، جنات کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو لید ہے، لید اور گوبر اور ہڈی، اس سے استنجا نہیں کرنا، اس سے استنجا، کیونکہ یہ جنات کی خوراک اس طرح ہے جس طرح ہماری کھیتی کے لیے کھاد ہے، اور اس ہڈی پہ نیا گوشت چڑھا کے اللہ جنات کے حوالے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ ہڈیوں سے اپنے جادو کے علاج کو میدان کے اندر آ کر کرنا چاہتے ہیں۔ ہڈی بہت مضبوط چیز ہوتی ہے، چاہے انسان کی ہو چاہے جانور کی ہو۔ اطباء یہ لکھتے ہیں کہ تمہاری جو ہڈی خراب ہے تم وہی ہڈی جانور کی کھاؤ۔ اگر تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کے سری پائے کھاؤ، اگر تمہاری ٹانگ میں تکلیف ہے تو بونگ کھاؤ، اگر تمہاری کمر میں تکلیف ہے تو کمر والا گوشت کھاؤ، اگر تمہارے بازو میں تکلیف ہے تو دستی والا گوشت کھاؤ، اگر تمہاری گردن میں تکلیف ہے تو گردن کا گوشت کھاؤ، اگر تمہارے دماغ میں مسئلہ ہے تو اس کی سری کا گوشت کھاؤ، اور اگر پیٹ کا مسئلہ ہے تو اس کی اوجری کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ اوجری کھاؤ۔ یہ ایک نظام ہے، فطرت ہے۔ تو ہڈیاں ہم بن جائیں گے، ہڈیاں ہماری ایسی رہنی ہیں، اور ان ہڈیوں پہ اللہ قیامت کے دن اٹھا کے سیدھا کر کے گوشت چڑھا دیں گے۔ مگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارا اس وقت اس پہ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ موت پہ یقین ہے، ہڈیاں بن جائیں گے یقین ہے، اس کے بعد اللہ زندہ کر دیں گے یقین ہے، اللہ ہم سے حساب لیں گے یقین ہے، حشر ہوگا، حوض کوثر ہوگا، پل صراط ہوگا، جہنم ہے، جنت ہے، ہمارا یقین ہے۔ اس کو کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، آپ نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی آپ کا یقین ہے، اور یہ یقین اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ کافر اس سے بڑے دور ہیں، کافروں کے دماغ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کافر ہمیں ناکام سمجھتے ہیں، ہم ان کو ناکام سمجھتے ہیں، کافر ہمیں برباد سمجھتے ہیں، ہم ان کو برباد سمجھتے ہیں، کافر ہماری سمت کو غلط کہتے ہیں، ہم ان کی سمت کو غلط کہتے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے جناب، ہم کفار اور منافق کی دوستی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کفار منافق۔ مسلمان کا دوست کافر اور منافق نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں میرا بڑا لنگوٹیا یار ہے، اس کا مطلب تمہارے ایمان میں خرابی ہے۔ اگر ایمان پکا ہے تو کافر آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، منافق آپ کا دوست۔ ہاں اگر ہے نا وہ دوست آپ کا، تو اس کا مطلب آپ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، وہ کیا کہتے تھے کہ جناب ہمارے باپ کو بھی کہا گیا ہے کہ تم مر کے زندہ ہو جاؤ گے، اور دادے کو بھی کہا گیا ہے، اور پردادے کو بھی کہا گیا ہے، اور پچھلی نسلیں چل رہی ہیں، اور صدیاں ہو گئی ہیں، اور یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ یہ کہانیاں ہم سنتے ہیں، یہ کہانیاں ہم سناتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، ایسا ہوا نہیں، نہ ایسا ہوگا۔ اس کو وہ کہانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ کہانی کہتے ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، عقیدے پہ یقین ہے، موت پہ یقین ہے، بعث بعد الموت پہ یقین ہے، اور عقیدہ آخرت پہ یقین ہے۔ یہ یقین کی صفات اللہ ایمان والوں کو نصیب کرتا ہے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کو میرے بھائی کو یقین نہیں ہوتا۔ تو یقین کی صفات کو لے کے چلیں گے اللہ کا ڈر بھی آئے گا، یقین کی صفات کو لے کے چلیں گے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، یقین کی صفات کو لے کے چلیں گے اللہ کے وعدے بھی پورے ہوں گے، یقین کی صفات کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے صحیح عقائد کے ساتھ دنیا میں رہ کر آخرت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔